ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور جی ہاں، قومی اسمبلی صرف 60% یعنی 40% نشستوں سے آج محروم ہو گئی کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 43 مزید قومی اسمبلی کے ارکان کا استعفیٰ لیا۔ آپ کو علم ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کے 341 ارکان ہوتے ہیں، اس میں 127 پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفے اسپیکر صاحب نے اپریل سے لے کر یہ جو 10واں لگائے بتدریج لیے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے جس کے ارکان کی تعداد 372 ہے۔ کے پی اسمبلی یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی، اس کے ارکان کی تعداد 148 ہے غالباً، وہ بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ملک کی قومی اسمبلی اور 4 اسمبلیوں کے جو 995 ارکان میں سے 626 نشستیں خالی ہیں، جس پر آئین اور قانون کے تحت 625 نشستیں خالی ہیں، جس میں آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں انتخابات کرانے ہوں گے۔ حساب کتاب میں کمزور ہوں لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ 70% نشستوں پر کم از کم انہیں انتخابات کرنے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ اتنی معصوم حکومت نہیں ہے، اتنے ہمارے شہباز شریف صاحب اور ان کے جو ٹیم کے لوگ معصوم نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کوئی گیم کھیلنے جا رہی ہے یہ حکومت؟ یہ اور بہت سارے سوال کے لیے میں نے زحمت دی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، ممتاز ماہر قانون ہیں، قومی سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، محترم حامد خان صاحب۔ حامد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ تو یہ جو آج جو 43 ارکان کے مزید استعفے لیے گئے ہیں، اس کے بعد 127 ارکان کی یہ تعداد ہو گئی ہے۔ اور کیا ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں قومی اسمبلی کے تعداد ہو جائیں؟ پھر پنجاب اسمبلی کے بھی کا آپ کو علم ہی ہے۔ جی ہاں صاحب۔ تو وہ نہیں، پاکستان کی تاریخ میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتے اور باہر بھی نہیں ہوگی کہ استعفے اتنی تعداد میں اول دیے جاتے ہوں اور دوسرے کہ ان کو اتنی دیر لٹکایا گیا ہو اور لٹکانے کے بعد پھر ایک دم ایک کے بعد دیگرے ان کو منظور بھی کر لیا ہو۔ تو یہ واقعی ہی مثال نہیں ملے گی اس قسم کی۔ تو نہیں مثلا اگر ایک ایسی حکومت جو اسلام آباد میں بیٹھی ہو، اس میں 127 قومی اسمبلی کے نہ ہوں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ارکان وہ بھی گھر بیٹھ گئے ہیں، کے پی یعنی تیسرا بڑا صوبہ، وہاں بھی گھر بیٹھ گئے ہوں، تو ابھی میں کیا کوئی اندازہ لگا رہا تھا کہ کم از کم 625 ارکان منتخب ارکان اس ملک کے اسمبلیوں سے باہر ہیں۔ تو پھر کیا اس حکومت کی آئینی، قانونی، لیگل حیثیت ہے کہ کیسے بڑے بڑے فیصلے کریں گے خارجہ پالیسی میں، داخلہ پالیسی میں، پارلیمان کا جو پورا نظام ہے، پورا یہ جو سرکار چل رہی ہے، اس کی کیسی حیثیت ہوگی آئینی اور قانونی؟ خان صاحب دیکھیے، یہ تو بنیادی طور پر پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کا جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے چلیں۔ تو یہ معاملہ نظر ایسے نہیں آ رہا۔ اب دیکھیے نا، اس میں جو حکومت پوز کر رہی ہے ہر چیز کو، حالانکہ آپ کے سامنے 4.5 سال گزر چکے ہیں الیکشنز کو، اور 4.5 سال بہت وقت ہوتا ہے، اس لیے ضروری تو نہیں کہ 5 سال کے آخری دن تک اسمبلیاں جو ہیں وہ رہیں اور وہ ڈیزالو نہ ہوں۔ چوتھے اور 5ویں سال میں کسی وقت بھی ڈیزالو ہو سکتی ہیں۔ یہ تو نون لیگ والے ضد کیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اسمبلی نہیں ڈیزالو کرنی، نیشنل اسمبلی یا سندھ کی، بلوچستان کی نہیں ہونے دینی، ورنہ تو چاہیے تھا کہ ساتھ ہی ساری اسمبلیاں ڈیزالو ہو کے ایک وقت میں الیکشن ہو جائے۔ وہ مارچ میں ہو سکتا ہے، موسم بھی بہتر ہوتا ہے اور ابھی رمضان سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ ایک عجیب قسم کی آپس میں ایک ضد بازی میں معاملہ چل رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا چال چلتا ہے اور اس سے سارے قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ملک میں بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ان کو کوئی سمجھائے گا کہ بھائی ضد بازی کو چھوڑو۔ اب اگر 2 بڑی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں تو باقی 3 اسمبلی جو رہ گئی ہیں وہ بھی ساتھ ڈیزالو ہو جانی چاہیے۔ ان اینی کیس
نیشنل اسمبلی کے اگر 127 استعفے منظور ہو گئے ہیں تو تقریباً آدھی اسمبلی تو ریزالو ہو گئی ہے وہاں پر بھی. تو اب اس کو کس طرح آپ چلائیں گے؟ باقی 60% ممبران کے ساتھ چلائیں گے، 40% سیٹیں خالی رکھیں گے؟ یہ ساری چیز جو ہے بڑی اناملس قسم کی سچویشن ہے. لیکن یہاں ضد بازی میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ابھی الیکشن نہیں ہونے دینے، حالانکہ الیکشن کا سال تو چل رہا ہے، ہر صورت ہونا چاہیے. نہیں، لیکن خاتم ایک یہ بھی ہے نا کہ آپ نے جیسے کہا کہ 40% تو یہ قومی اسمبلی، اور اگر ہم مجموعی طور پر چاروں اسمبلیوں کو دیکھیں، بلوچستان اسمبلی جو عالم میں سب سے چھوٹی اسمبلی ہے، 60-65 ارکان کی ہے سندھ کی، تو مجموعی طور پر تو 70% منتخب ارکانوں کو گھر بیٹھنے دیا ہے. تو یہ جو آپ کی سپریم کورٹیں رات کے 12 بجے کھل جاتی ہیں، جب انہیں محترم شہباز شریف صاحب کو جو ہے بٹھالنا تھا اسلام آباد کی نشست پر صرف 2 سیٹوں سے، کس طرح لائے گئے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اگر آئین، قانون، پارلیمنٹ ان سے بالا تر کوئی ہے تو سپریم کورٹ ہے. وہ اس کا نوٹس نہیں لے گی کہ اس وقت 75% یا 70% لوگ جو ہیں ان کے منتخب نمائندے پارلیمان میں نہیں بیٹھے ہیں. ان کے جو فیصلے جتنے یہ کر رہے ہیں سیاسی محاذ پر، معاشی محاذ پر، وہ کسی حد تک میں تو یہ کہوں گا آئینی اور قانونی لیگلی نہیں ہے. خان صاحب نہیں، وہ دیکھیے نا، ان کو چاہیے تو یہ ہے کہ ریزالو کریں اور الیکشن کوشش کریں کہ ساری اسمبلیوں کو ایک وقت میں ہو جائے. ابھی تو موقع ہے، لیکن ابھی کچھ دن اور گزر جانے کے بعد پھر مسئلہ آ جائے گا. اگر وہ ریزالو بھی کرتے ہیں تو پھر 90 دن ان کے نیشنل اسمبلی کے اور آگے جائیں گے، اور صوبائی اسمبلیوں کے 90 دن پورے ہونے کو ہوں گے. تو اس لیے ایک آئینی جو ہے بحران پیدا ہونے کا امکان ہے. تو لیکن وہ لگتا ہے جیسے کہ وہ آئینی بحران پیدا کرنے کے درپے ہیں، اور اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے پر اس کا بلیم کریں کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا، استعفے منظور کرنے، بائی الیکشنز ہونا، آئین کی شک یہ ہے کہ اگر اسمبلی کی ٹرم میں 120 دن یا اس سے کم رہ جائیں تو پھر کوئی بائی الیکشن نہیں ہوتا. اب آپ کے سامنے ہے کہ اسمبلی کی ٹرم جو ہے وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے اگست میں. اب بمشکل 6 مہینے رہ چکے ہیں اسمبلی کی ٹرم میں، تو 4 مہینے پہلے تو ویسے ہی الیکشن نہیں 4 مہینے اگر رہتے ہوں تو پھر تو ویسے ہی نہیں بائی الیکشن ہوتے ہیں. تو آپ سے 2 مہینے کی خاطر آپ یہ استعفے منظور کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو مجبور کر رہے ہیں کہ بائی الیکشن کرائیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ آئین کی روح سمجھیں تو پھر آپ بالکل بائی الیکشن اس آخری 6 مہینے کے لیے یا آخری 4 مہینے کے لیے، کیونکہ الیکشن بھی تو 2 مہینے کا ٹائم تو دیں گے نا آپ الیکشنوں میں، جبکہ ٹوٹل اسمبلی کی جو رہ گئی ہے ٹرم وہ صرف 6 ماہ کی رہ گئی ہے. تو 6 ماہ کی ٹرم میں سے آپ 4 مہینے کے لیے الیکشن کرانے جا رہے ہیں، اس کا کوئی کسی قسم کا جواز نہیں بنتا. یہ صرف وسائل کو ضائع کرنے کے برابر ہوگا جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے. نہیں، ایک اور بھی اہم بات ہے نا خان صاحب، کہ جیسے ابھی مجھے ہے کہ ہمارے ہاں سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن 4 بار اس لیے ملتوی ہوئے کہ انہوں نے کہا جی سیکورٹی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، رینجر فوج کو نہیں لا سکتے. تو اگر یہ جو 60 دن میں سیکورٹی یہ جو الیکشن کرائیں گے ضمنی الیکشن، خاص طور پر کے پی اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے، تو اگر مرحلہ وائز بھی کرائے 625 نشستوں میں، پھر بھی ضمنی الیکشن کرانا یہ والے کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جیسے قومی اسمبلی الیکشن کے برابر ہی ہوا. تو یہ جو آپ جو ضد کو کہہ رہے ہیں، تو حکومت کے بعد کوئی آپشن ہے کہ وہ ضمنی الیکشن بھی نہ کرائے؟ ایسے ہی کھینچیں گے کیا یہ جو ٹوٹلی غالباً 30% اسمبلیوں کو لے کے؟ دیکھیے نا، اس میں تو کھلم کھلا ان کو چاہیے تھا کہ کنسنسس کس نہ کس طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کا جو نگراں وزیر اعلیٰ ہو وہ ان کی مرضی کا ہو، ان کے ساتھ دینے والا ہو. تو انہوں نے تقریباً یہ بات آئین کی شک کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے یہ بذریعہ الیکشن کمیشن کے یہ مسئلہ حاصل کر لیا ہے انہوں نے. شکریہ حامد خان صاحب. یعنی آپ کی گفتگو سے پتہ نہیں سنجیدگی سے لی جائے، حالانکہ آپ ماشاءاللہ قانون کے حوالے سے اور قومی معاملات کے حوالے سے بڑی گہری نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ ایک رائے بھی رکھتے ہیں.
لیکن جیسے میں نے کہا کہ صورتحال انتہائی سنگین گمبھیر ہے کہ قومی اور چاروں صوبائی اسمبلی کے 125 ارکانوں میں سے کم از کم 625 سیٹیں اس وقت خالی ہیں. حکومت کیا کرے گی کہ کوئی بہت بڑا گیم پلان ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ صورتحال اس وقت معیشت کی ہے. انتہائی اس کے لیے لفظ سنگین بھی کہنا میرے خیال میں معمولی ہے، ہولناک ہے. کیا ڈیفالٹ کے قریب ہیں یہ تک کہا جائے گا. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. میرے خیال میں سیاسی بحران تو خیر سیاستدانوں کا پیدا کرتا ہے، لیکن معاشی بحران اتنا سنگین ہے اور اب تو دہائی اوپر ہو گئے اس صورتحال کو. ساری آپ کو علم ہے کہ افراط زر کی دیکھیں کیا پوزیشن ہے، جہاز کھڑے ہوئے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے، کہ ایل سی نہیں کھل رہی ہے، اور اس میں جو نئے گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ایک کے بعد دوسری پریس کانفرنس، مزید صفائیاں. آپ تو یہ کہہ رہے تھے جناب کچھ 17% تک کیا پہنچ گیا ریٹ. اس تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے سینئر سیزنٹ بڑی گہری نظر ہے، پاور کوریڈور میں بھی رہے، بہت بڑے ادارے کے اس وقت سربراہ ہیں، محترم ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ والے وقت نکالتے ہیں، اور ہمیشہ میں جو ابھی پچھلے ہم کوئی گفتگو آپ سے کرتے رہے معیشت کے حوالے سے، تو آپ بہت حد تک ذمہ دار سابق گورنر اسٹیٹ بینک کو ٹھہراتے رہے. اب پھر گورنر صاحب نے پریس کانفرنسیں بھی شروع کی ہیں اور کہتے ہیں جی شریف آدمی ہیں، لیکن معاملہ شرافت کا تو نہیں ہے، یا اگر کتنے ہی شریف ہوں تو اب جو یہ معیشت کے حوالے سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، نیا پینڈورا باکس کھول رہے ہیں، تو ان کو بھی سابقہ کے مقابلے میں کچھ ابھی وقت دینا چاہیے کہ وہ معیشت کی کچھ چیزیں ٹھیک کر سکیں. ڈاکٹر اشفاق حسن. دیکھیں مجاہد صاحب، ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ، کہ جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف میں جاتا ہے تو وہ پالیسی نہیں بناتا ہے. تو جو اسٹیٹ بینک کر رہا ہے یا منسٹری آف فائنانس کر رہی ہے، یہ نہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں، نہ وہ گورنر جمیل صاحب کر رہے ہیں. یہ سمپلی میسنجر ہیں، یہ ایک میسنجر ہے، میسج کنوے کر رہے ہیں آپ کو. بس پالیسیز بن رہی ہے کہیں اور، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہے، آپ نے اس میں یہ ڈیوٹی لگانی ہے، آپ نے پیٹرول کی قیمت کو وہاں بڑھانا ہے، گیس کی قیمت کو وہاں بڑھانا ہے. بس ہمیں کہہ دیا جاتا ہے اور ہم پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں کس گورنر کو دوش دوں؟ میں تو واقعی بہت شریف آدمی ان کو سمجھ کر تھا، اور یہ بھی تھا کہ یہ چلو پاکستانی ہیں، لیکن یہ بھی مجبور ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو. یہ جو ان کو حکم ہوگا وہ کریں گے. تو اب میں اس گورنر کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ خود بتائیں کہ یہاں پر جو بھی گورنر اس کو ہٹا دے، کسی اور کے لیے آپ بٹھا دیں، وہ بھی یہی کرے گا، کیونکہ اس کو جو حکم ہے وہ حکم کی تعمیل کرے گا. کیونکہ 33-34 سال میں پاکستان کو یہاں پہنچایا گیا ہے. آپ سوچیں کہ ان اداروں میں کتنے شادیانے بج رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک 225 ملین والی آبادی والی نیوکلیئر پاور، میزائل پاور کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا. جو چاہو ان سے کرا لو. ہم کر رہے ہیں، آمنا صدقنا. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب سوری ٹو سے کہ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ جو لوگ اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پیٹریوٹک نہیں، محب وطن نہیں، ذمہ دار تو یہی ہیں، عنان حکومت انہی کے پاس ہے، انہی کو پکڑنا چاہیے. اس کے معنی یہ قوم سے دشمنی کر رہے ہیں، ملک سے دشمنی کر رہے ہیں، عوام سے دشمنی کر رہے ہیں. میں پیٹریوٹک کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر کیوں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلو ان کو ہٹا دیں، کسی اور کو لے آ کے بٹھا دیں، وہ بھی یہی کرے گا. وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ تنقید ہی کرتے رہتے ہیں. ارے تو میں تو آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں، اور یہ بات میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ بھائی یہ راستہ، اس راستے پہ نہ چلو، بہت کانٹے ہیں، اتنے کانٹے بچھے ہوئے ہیں کہ سب زخموں سے چور چور ہو جائیں گے آپ. لیکن قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا ہے اس راستے پہ، چل پڑے ہیں. تو پھر کمپلین کس چیز کا کر رہے ہیں آپ کو کمپلین نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک ایسی مثال تھی نا کہ جب آپ لوگ 2002 میں آئے تھے، 3-4 سال ملے تھے، جی ڈی پی بھی صحیح ہوا تھا، آئی ایم ایف سے بھی نکل آئے تھے،
تو ایک میں وہ آپ کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگے گا, آپ بھی کہیں گے تو کیا ہوگا, لیکن ہمارے پاس وہ پیریڈ رہا نا کہ جب ہماری تمام اچھی سمتیں آ رہی تھیں, جی ڈی پی کی سمت آ رہی تھی, مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی, پیسہ بھی آ رہا تھا, تو ایک وقت ہمارا 3-4 سال کا اچھا بھی تو گزرا نا, اس کو کیوں نہیں یہ ماڈل بناتے؟ دیکھیں, اگر اس وقت ہم کو اتنا بے بس کر دیا گیا ہے کہ وہ ماڈل آپ اپلائی کریں گے, چونکہ ہم اس وقت آئی ایم ایف میں نہیں تھے, نکل آئے تھے اور وقت سے پہلے نکل آئے تھے اس وقت. ابھی ہمارے پاس 2 ٹرانش جو ہے اس کے ہمارے باقی تھے, اور ہم نے کہا کہ ہم یہ 2 ٹرانش نہیں لیتے, ہم نکل رہے ہیں آئی ایم ایف سے. That was a crime that we committed. Let me tell you. آپ کو اندازہ نہیں ہے بریلوی صاحب, وہ ایک کرائم تھا جو ہم نے کمٹ کیا تھا کہ ہم کیسے پاکستان کو آئی ایم ایف سے نکال کر لے آئے. تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں تک آپ مجھ سے یہ بنوائیں گے ان سب چیزوں پہ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ایسے ہی رہیں گی اور اس سے زیادہ خراب ہوتی جائیں گی. یہ ذہنی طور پہ خود بھی تیار رہیں, عوام کو بھی تیار کریں. نہیں, میں اس لیے خوف زدہ ہوں کہ غالباً کولمبو میں یہی ہوا تھا نا کہ جہاز کھڑے رہے تھے, ایل سی نہیں کھل رہی تھی, ڈالر نہیں ملے تھے, اور پھر وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تو پھر سڑکیں خالی ہو گئیں, اور پھر پیٹرول نہیں ملا. یہاں بھی کوئی سینکڑوں کی تعداد میں جہاز کھڑے ہیں, کہتے ہیں ایل سی کے لیے ڈالر نہیں ہے, گورنر کہتے ہیں ڈالر لے کے آؤ. ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈالر آنے والے ہیں, کچھ دیر انتظار کر لو. تو یہ جب اگر ایل سی نہیں کھلیں گی, امپورٹ. ہاں, یہ اور بات ہے کہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ 2800 لگژری گاڑی کے لیے ڈالر آ گئے. وہ پیسے اشرافیہ میں کوئی فرق نہیں پڑا آپ کا, وہی جو ان کے گاڑیاں تک منگائی جا رہی ہیں. تو اس کے معنی پیسہ ہے موجود ان کے اشیاء تعیش کے لیے, پیسہ نہیں ہے تو عوام کی یہ جو بیسک نیڈ کے لیے ہے. یہی لگ رہا ہے پھر نا ڈاکٹر صاحب, یا ہے ہی نہیں پیسہ, ڈالر ہے ہی نہیں؟ دیکھیں, پیسہ ہے, جبھی تو ہمارے وزیر خارجہ بھی دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا پاکستان میں ان کو؟ پھر جب وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں ڈالر خرچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جہاں تک آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں. اگر یہ خبر صحیح ہے, نہیں بالکل, معتبر اخبار نے لکھا ہے, آج ہی خبر ہے, 2800 لگژریز گاڑیاں. اور اب اگر جو حکمران ہے اگر انہیں شرم و حیا بھی نہیں رہا تو اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, میں تو پتہ نہیں آپ کو بھی, آپ کے بھی پروگرام میں نے کہا ہے, میں نے بہت سارے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ چیزوں کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا ہے. جان بوجھ کر خراب کیا گیا ہے. جان بوجھ کر خراب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ملک سے محبت نہیں کرتے. جبھی میں نے پیٹریوٹک کا لفظ استعمال کیا تھا, جو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن شک کرنا پڑے گا جب آپ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر خراب کیا. تو آپ اس کو کس طریقے, کس پیرائے میں اس کو دیکھیں گے بریلوی صاحب؟ سب کو پتا ہے, ایک عام آدمی کو پتا ہے, ایک عام پاکستانی کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے. اگر یہ سب چیزوں کو پتا ہے, اس کے باوجود جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اگر 75 سے 80 ممبر کی کابینٹ بھی رکھیں وہ, اور انہیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے, جہاں ان کے وزراء جانا چاہتے ہیں باہر دورے پہ چلے جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے اپنے وزیر خارجہ کا ذکر کیا, مسلسل باہر ہوتے ہیں دورے پہ, کبھی کسی نے نہیں روکا. ابھی موقع ملے گا ہمارے پرائم منسٹر بھی نکل جائیں گے باہر دورے پہ. تو ان سبوں کے لیے ڈالر موجود ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم ایک ڈونر کانفرنس کے لیے جنیوا میں گئے, ہم پیسہ مانگنے کے لیے گئے تھے. آپ صرف کاؤنٹ کر لیں کہ کتنے وزراء ساتھ گئے تھے اس پیسہ مانگنے کے لیے, اور ایکسپینسو ہوٹل میں وہاں پر ٹھہرے, جنیوا کے بہترین ہوٹل میں ٹھہرے, موسٹ ایکسپینسو ہوٹل میں. تو اس کے لیے ڈالر تو گیا, وہ تو کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب رہا, مبارکباد دی. 10.57 بلین ڈالر کے کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں, کہتے ہیں وہ تو بڑا سیلیبریشن ہوئی اس کی, بڑی مبارکبادیں دی گئیں کہ 10.57 بلین ڈالر کے کمٹمنٹ ہوئے. دیکھیں, کمٹمنٹ اور ایکچوئل چیزوں میں فرق ہوتا ہے نا. آپ جو بہت سارے جو ہمارے لوگ سیلاب کے حوالے سے یا کسی اور قدرتی آفات کے حوالے سے جب وہ ٹی وی پہ ٹیلی تھون کرتے ہیں تو ایک سے ایک لوگ آتے ہیں کہ جی میں فلاں ہوں اور میں 50 لاکھ روپے دے رہا ہوں. ماشاء اللہ, زبردست, اللہ آپ کو اور اس کی توفیق دے. کتنا پیسہ آتا ہے؟
یہ نہیں آئے گا پیسہ, یہ 10 ارب ڈالر نہیں آئیں گے اگلے جو کہتے ہیں جی دسمبر تک شاید. دیکھیں اس کو ذرا آپ دیکھیں نا, اس میں 90% جو ہے نا وہ آپ کے لون ہیں. اچھا, جو آپ کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2 بلین ڈالر وہ دیں گے آپ کو, اور یہ ہر سال ہمیں دیتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں, چونکہ میں وزارت خزانہ میں رہا ہوں, میں ڈیل کرتا رہا ہوں, ہر سال یہ ہمیں 1 سے 1.5 بلین ڈالر ہمیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے کموڈٹی فائنانسنگ کے بدلے ملتا ہے, جس میں ہم فرٹیلائزر بھی خرید لیتے ہیں, پام آئل بھی خرید لیتے ہیں, کچھ آئل کی پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ ہمیں ملتا ہے ہر سال 1 سے 1.5 بلین. انہوں نے اگلے 3 سال میں جو دینا ہے وہ بتا دیا کہ جی 4.2 بلین ہم دیں گے آپ کو. وہ تو ہمیں دیتے ہی ہیں, وہ یہ لون ہوتا ہے ہمارا. اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے وہ بھی لون کی شکل میں ہمیں دیتے رہتے ہیں, ہر سال 1.5 بلین ڈالر دیتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم بھی 1.5 بلین ڈالر دیں گے. تو یہ تو ایک لون ہے جو ہمیں دیا گیا ہے, اسے ہم نے واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو باقی بچا گرانٹس کی شکل میں وہ 2-3 ممالک ہیں جو آپ کو گرانٹس دیتے ہیں. ایک برطانیہ ہوتا ہے جو آپ کو گرانٹس کی شکل میں دیتا ہے, جتنا بھی پیسہ دے دے وہ 20 ملین ڈالر دے دے, 35 بلین دے دے, وہ گرانٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے امریکہ بھی جو ہے وہ گرانٹ کی شکل میں ہمیں دے دیتا ہے پیسہ. اب اس گرانٹ میں بھی جو ہے جو ہمیں اس وقت سیلاب کے دوران میں جو انہوں نے ہمیں دوائیں بھیجی ہیں مثال کے طور پہ, یا انہوں نے ٹینٹ کی شکل میں بھیجا, یا کسی اور چیزوں کے مد میں میڈیسن بھیجا, کچھ اور چیزیں بھیجی, تو اس کی جو مالیت ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو آپ کو کیش تو نہیں ملے گا کچھ اس میں. ڈاکٹر پھر میں آپ سے سوری ٹو سے اگر یہ معلوم کرنا چاہوں گا تو پھر آپ کا ہمیں حل بھی تو بتائیے. وہ کہیں گے یہ ڈاکٹر صاحب کہنے کچھ نہیں ہو گیا, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, کچھ نہیں کرا. تو چلیں, کون سنتا ہے فغان درویش, پھر بھی آپ سجیشن تو دے سکتے ہیں نا, قوم کو تو بتا سکتے ہیں. ہم تو کم از کم ہمیں تو سنا سکتے ہیں 1 2 3 4. آپ کو آپ کے پروگرام میں نے بہت سارے سجیشن دی تھی. چلو وہ پرانے تھے نا, پرانے تھے گورنر تھے, نئے گورنر آ گئے نا. میں نے وی لاگ کے ذریعے سے پورا ایک پیکج بنا کر دیا, قوم کو بتایا, کیا فرق پڑ گیا. میرے سجیشن سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جب آپ کا پرپس یہ ہے کہ پاکستان کو اکنامک طور پہ ولنریبل کیا جائے تو میرے سجیشن سے کیا پڑے گا. میں ایک تنہا آدمی ہوں. میں تو سجیشن یہ بھی دے رہا تھا کہ اپنے گھر کو خود سنبھالو, نہ جاؤ IMF میں. لیکن کیا کسی نے سن لیا میری بات کو؟ کسی نے بھی نہیں سنا. میں اپریل کے مہینے میں جب یہ چینج آف گورنمنٹ ہوئی, اس وقت بھی جون کے جب بجٹ آ رہا تھا 2 جون کو, تو میں نے اس وقت بھی وی لاگ کیا اور ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی اسی طریقے سے کہا تھا کہ خدا کے واسطے 2 جون کو بجٹ آپ پیش کر کے 8 جون کو بجٹ پاس کر لو, کیونکہ کوئی اپوزیشن تو نہیں ہے کہ اس میں بحث و مباحثہ ہوگا پارلیمنٹ میں. اور 8 جون کو بجٹ پاس کر کے 10 جون کو آپ اس کو کیبنٹ کو ڈیزالو کرو, پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرو, اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگا کے اب تک ہم پٹری پہ چڑھ چکے ہوتے. اتنی تباہی بھی نہیں مچتی. تو کیا کسی نے سنا؟ کسی نے سنا. تو میں اس قسم کے سجیشن جو ہے انسولیسیٹڈ سجیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر تھک گیا ہوں, دے کے تھک گیا ہوں. پھر ایسے چلے گا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قوم کو آپ تیار کریں, اور آنے والے برے وقتوں کے لیے تیار کریں ان کو. آپ بھی ذہنی طور پہ تیار ہو, قوم کو بھی تیار کریں کہ ابھی برا وقت ابھی آئے گا, ابھی آیا نہیں ہے, ابھی اور آئے گا. تو آپ وہ پھر خوفناک لفظ جس کو کہتے ہیں نہیں آئے گا, یعنی ڈیفالٹ وہ آئے گا. دیکھیں, آپ نے ایک سری لنکا کا ذکر کیا تھا نا, جو سری لنکا 15 سے لے کے 20-25 مارچ کے پیریڈ میں جہاں تھا نا, آج ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. سری لنکا نے جو ڈکلیئر کیا تھا آفیشیلی ڈیفالٹ کا, وہ 12 اپریل 2022 کو کیا تھا. لیکن سری لنکا میں یہ جو کیفیت آج پاکستان میں ہے, یہ جنوری فروری سے شروع ہو گئی تھی. ان کے پاس جو ڈالر کم ہوتے چلے جا رہے تھے, تو چیزوں کی امپورٹ بھی وہ کم کیے چلے جا رہے تھے, چیزوں کی شارٹیجز ہو رہی تھی, قیمتیں بڑھ رہی تھی, آئل پیٹرول نہیں مل رہا تھا, لائنیں لگی ہوئی تھیں. ہم سب نے ٹی وی پہ دیکھا. یہ ہم اس کیفیت میں کافی حد تک پہنچ چکے ہیں.
جو آپ نے کنٹینر کا ذکر کیا سری لنکا میں ایسے ہی تھا، اور یہ وہ پیریڈ ہے سری لنکا کے مڈ مارچ وغیرہ کا، تو ہم بہت قریبی ہیں سری لنکا سے، ہمیں صرف آفیشلی اناؤنس کرنا ہے نا بس، جیسے سری لنکا نے 12 اپریل کو کیا تھا، باقی تو کھیل تو اسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آ رہا ہے کرپشن کا پیسہ، ماشاءاللہ بڑے بڑے ہوٹل کھلے ہیں، بکنگ نہیں ملی، شادی گھروں میں حال شادیاں ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں، کیا سونا زیورات، بیوٹی پارلر، امپورٹ بھی کوئی 1 ارب کیا، تو یہ پیسہ تو ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ بالکل رکھتے کہ ہمارے ہاں کھانے کو نہیں ہے، لوگ چھین رہے ہوں، پیسے کا جو ہے بے تحاشا جو استعمال ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، شادیوں میں، باراتوں میں، پارٹیوں میں، حکومتوں میں، پیسہ تو ہے ڈاکٹر صاحب نا، اور وہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیوں میں بتانا چاہتا ہوں اس کو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور جن کے پاس آمدنی کسی اور ذرائع سے بھی بے تحاشا آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو نہ ان کو آٹا مل رہا ہے، نہ وہ چینی مل رہا ہے، نہ دال مل رہا ہے، جو ہر وقت چیخ و پکار میں لگا ہوا ہے، وہ غریب طبقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ امیر اور غریب میں ہمارا فرق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ مڈل انکم طبقہ جو تھا ہمارا، درمیانی طبقہ جو تھا، وہ کرش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں یا تو بہت غریب ہے یا بہت امیر ہے۔ تو مارکیٹ میں جو آپ کو شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ امیر ہے، جو غریب ہے وہ ہاہاکار اور شور مچا رہا ہے، اور وہی میجورٹی میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عوام امیر ہے، حکومت غریب ہو گئی ہے۔ صحیح۔ آج عوام کے جیب میں آپ دیکھ لیں جو ڈالر ہوگا، وہ حکومت پاکستان کے پاس جتنے ڈالر پڑے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ ان کے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ڈالر ہیں، حکومت غریب ہو گئی ہے، یہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، اور میں آپ کو پتا ہے میں انجوائے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن معیشت سے جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں اسے پورا منظرنامہ بڑا سادہ سب کے سامنے نظر آتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی یہ ہولناک بات کہی ہے کہ مارچ جو اپریل 2022 میں کولمبو اور سری لنکا میں ہو رہا تھا، وہ اب یہاں جنوری میں نظر آ رہا ہے۔ کیا حکمرانوں کو یہ نظر آئے گا جو ماشاءاللہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اشیاء تعیش منگوا رہے ہیں؟ بریک کے بعد گفتگو کریں گے تو بریک ڈاؤن پر، یعنی کچھ جگہ تو آج صبح تک بجلی نہیں آئی تھی، کیا سبب تھا، اس پر کریں گے، ہم ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور 24 گھنٹے تک تو پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا رہا تقریباً۔ اب صبح ابھی جب میں اٹھا تو لائٹ نہیں تھی، یعنی 36 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اس کے سبب کیا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب معافی مانگ رہے ہیں، وزیر انرجی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے گھروں کے چولہے نہیں جلے، گیس پہلے ہی موجود نہیں ہے، اور ابھی تک مکمل طور پر بجلی بحال کیوں نہیں؟ اور وہ بھی ایسے موسم میں، جب سردی کے موسم میں، جب بجلی کی شاید غالباً جو موجود ہے وہ 30% کم ہوتی ہے۔ انرجی پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں محترم ارشد عباسی صاحب۔ ارشد عباسی صاحب شکریہ۔ ابھی تک یعنی آپ غور کیجئے، وہ حکومت جو ایٹمی پاور ہے، وہ حکومت جس کے 70 وزیر ہیں، جن کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، ابھی تک سبب نہیں بتا سکی کہ یہ جو ملک 24 گھنٹے تک اندھیرے میں کیوں ڈوبا رہا، اور 12 گھنٹے بعد بھی مکمل طور پر اندھیرے سے کیوں نہیں نکلا۔ آپ کیا بتائیں گے اس کی سبب محترم ارشد عباسی صاحب؟ جی السلام علیکم۔ جی ارشد صاحب۔ سب سے پہلی السلام علیکم۔ جی آواز ہے؟ جی شکریہ۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہاں شرکت کی اجازت دی۔ اور دوسری جو اس میں چیز ہے وہ ہمارے پاس یہ سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، ہیلو جی میں سن رہا ہوں عباسی بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ 3 سالوں میں ایسا کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہے۔ پچھلا جو بریک ڈاؤن ہمارے پاس موجود تھا وہ تھا، پتہ نہیں ہے مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں آ رہی، 2016 یا 17 میں، وہ بھی جنوری ہی کے مہینے میں تھا۔
جس میں فریکوینسی کا کوئی مسئلہ تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, بجلی کی مانگ کم ہے, ٹرانسمیشن سسٹم پہ لوڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بجلی کی مانگ کم ہے, پاور پلانٹ پہ بھی لوڈ نہیں ہے, ٹرانسمیشن سسٹم پہ بھی لوڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ ہمارے پاس یہاں پیش آتا ہے کہ لوڈ کی جو مینجمنٹ ہے, ہلکا لوڈ ہے, سردیاں ہیں, لیکن لوڈ کی جو مینجمنٹ ہے, جو اس کی آپ یوں کہیں گے کہ جو اس کی ترتیب ہے, اس میں بہت شدید حد تک خامیاں پائی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ پچھلے جتنے بھی لوڈ تھے اس میں یہ پاور سسٹم کی جو مثال ہے, یہ ایک مشین کی طرح کی ہے, ٹھیک ہے. جی اگر آپ کسی مشین کی مدد سے کھانا تیار کریں, فیکٹری میں کوئی چیز تیار کریں, تو اس کی تعداد کم زیادہ ہونے سے مشین ہے. ارشد عباسی صاحب میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں بجلی کی پرابلم رہی, گیس کی پرابلم, ہمارے پاس بجلی ہے نہیں, یا جو سسٹم تھا ہمارا جو کولیپس کر کے گیا ہے اس کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا. پرائم منسٹر معافی مانگ رہے ہیں, خرم دستگیر صفائیاں پیش کر رہے ہیں, بھائی پکڑے تو نا کسی کو, کون ذمہ دار ہے؟ سر میں بتا رہا ہوں میں ذمہ داری تو بتا رہا ہوں کہ بالکل اسی مشین کی طرح جب آپ اس میں کھانے میں کمی کر دیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشین کے پرزوں کی طرح جب آپ اس کی پیداوار میں کمی کریں گے, پیداوار کو بڑھائیں گے, اس سے صرف مشین کی رفتار پہ فرق پڑے گا, مشین کے کام کرنے پر فرق نہیں پڑے گا. ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے جس میں اب میں آپ کو ذمہ داران کے متعلق معلومات فراہم کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو بھی اس کے ذمہ داران لوگ ہیں, جو بھی قصوروار ہیں, ان لوگوں نے بجلی بچانے کی کوشش کی, بظاہر سنیے بڑے دھیان سے, بجلی بچانے کی, پاور پلانٹ کا فیول بچانے کی, ایندھن بچانے کی طاقت کوشش میں اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کی, اوپر سے ان کا یہ بیان ہے, ذرا سنیے, شٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک دن کا فیول بچے, کچھ گھنٹوں کا رات کو. سنیے, یہ کام ہوا پرسوں رات کو تقریباً 12 سے 6 بجے, جب آدھی دنیا نیند کی حالت. ارشد بھائی میری خواہش تو یہ تھی کہ میں آپ سے تفصیل سے بات کرتا, لیکن کیمرے کے پیچھے سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ شاید یہاں بھی بریک ڈاؤن ہونے والا ہے میرے پروگرام کا, تو میں زیادہ تفصیل سے رہا تھا, لیکن جیسا کہ ارشد صاحب بتا رہے تھے, مشین کی مثال دیتے ہوئے کچھ بتانے کی تو کوشش کر رہے تھے, لیکن بہت بڑا کرائسس ہے. پرائم منسٹر صاحب, آپ کی معافی سے کام نہیں چلے گا. پکڑیں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے انڈسٹری بند رہی, کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا ایک ایسے وقت میں جبکہ معیشت کس سنگین بحران سے گزر رہی ہے. اور لوگوں کی تکلیفیں وہ تو اپنی جگہ. اس کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.